اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اگر انسان روزہ نہ رکھ سکے تو وہاں پہ روزے کا کفارہ ادا نہیں کرنا بلکہ صرف اس روزے کی قضا کو بجا لانا ہے۔ پہلا مورد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے مست ہو جاتا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، اگرچہ وہ چیز جو استعمال کی ہے اس کی مستی کا سبب بنی ہے، وہ اس کے علاج کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے وہ استعمال کی ہے اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کو روزے کی قضا کو بجا لانا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے، ماہ رمضان آ گیا اور وہ کفر کی حالت میں ہے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوا ہے وہ دوبارہ مسلمان ہوا ہے، تو وہ جو ماہ رمضان کفر کی حالت میں اس نے گزارا ہے اس کی قضا بجا لانا بھی اس پر واجب ہے۔ نمبر 3، ایسے روزے جو انسان سفر میں رہنے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، جیسے ہی اس کے سفر والا وہ عذر ختم ہوگا ان روزوں کی قضا بجا لانا بھی انسان کے اوپر واجب ہے۔ نمبر 4، ایسے روزے کہ وہ اہل سنت مسلک پر تھا لیکن روزے اس نے نہیں رکھے، پھر وہ جب شیعہ ہونا چاہتا ہے، شیعہ ہوگا، تو پھر بھی ان روزوں کی قضا جو اہل سنت مکتب پہ ہوتے ہوئے اس نے چھوڑے تھے ان کی قضا بجا لانا بھی اس پر واجب ہوگا۔ نمبر 5، وہ روزے جو حیض و نفاس کی وجہ سے خاتون نے چھوڑے ہوں، جب وہ اس حالت سے باہر آئے گی تو ان روزوں کی قضا کو بجا لانا اس پر واجب ہوگا۔ نمبر 6، انسان نہیں جانتا کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یہ تو ماہ رمضان کا دن تھا جس میں تم نے روزہ نہیں رکھا، تو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا بجا لانا بھی اس پر واجب ہوگا۔ نمبر 7، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کل کا دن عید کا دن ہے اور یہ سمجھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عید کا دن نہیں تھا بلکہ ماہ رمضان کا دن تھا، تو ایسے دن کی قضا بجا لانا بھی اس شخص پر واجب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔